بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں القمر ٹی وی کا پروگرام، اور آج کا جو عنوان ہے ہمارا دعا کی قبولیت کے اوقات کیا ہیں، دعا کی قبولیت کس طریقے سے ہوگی، کون سی چیزیں اس کے لیے ہونی چاہیے، اس کی تاثیر کیا ہو، تو اس حوالے سے آج کا عنوان ہے۔ اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو معزز علماء کرام موجود ہیں، جناب ہمارے اسلامک اسکالر ہیں جو القمر ٹی وی کے آپ سامنے آتے رہتے ہیں اکثر، عثمان الہی بن عباس صاحب، اور اسی طرح ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب حافظ فہد اللہ حازم صاحب۔ تو میں اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں القمر ٹی وی پہ آج کے اس پروگرام میں۔ تو ناظرین گرامی، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ پروگرام کو مکمل دیکھا کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ یہ پیغام پہنچ سکے، اپنی اور ہم دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بن سکیں۔ تو اسی طرح سب سے پہلے میں چلتا ہوں اپنے معزز مہمان حافظ فہد اللہ حازم صاحب کے طرف، ان سے سوال کرتے ہیں انشاءاللہ کہ دعا کی قبولیت کے آداب کون سے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ حافظ فہد اللہ حازم صاحب، السلام علیکم آپ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دعا ایک بہت اللہ رب العزت کے قریب کرنے والا عمل ہے۔ مسلمان اور انسان کے لیے ہر لمحہ ہر پہر بہت ہی ضروری ہے۔ قبولیت اللہ رب العزت سے جب بھی مانگا جائے، جس بھی حالت میں مانگا جائے، رب تعالی قبول فرماتے ہیں۔ عالمیہ یہاں پر یہ ہے کہ انسان کو جلد باز بنایا گیا ہے، چاہتا وہ یہ ہے کہ منہ سے میں بات نہ نکالوں، پوری میری پہلے ہو۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بیان کرنا ضروری چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ جب بندہ رب سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں، لیکن اس میں 3 انداز سے اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ بندہ مانگتا ہے اور رب تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتے ہیں، جو وہ مانگتا ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ جی۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ بندہ دعا اللہ سے مانگتا ہے خیر کے لیے، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی پریشانی پیش آنے والی ہوتی ہے، کوئی نقصان ہونے والا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی وہ پریشانی ٹال دیتے ہیں، اس کو نقصان سے بچا لیتے ہیں اس کے دعا کرنے کی برکت سے۔ اور تیسرا کہ دعا اللہ رب العزت قبول ضرور فرما لیتے ہیں، لیکن اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں قیامت والے دن کے لیے، کیونکہ وہ دن تو آنا ہی آنا ہے، انسان نے اٹھایا ہی جانا ہے۔ تو کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن بندہ جب اللہ رب العزت اس کی اس مانگی ہوئی دعا کا اجر عطا فرمائیں گے نا، تو بندہ یہ کہے گا کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے سب کا اجر آج کے دن مل جاتا، اس دن اتنا عظیم اجر ہوگا اس چیز کا۔ تو اللہ رب العزت سے جب بھی مانگیں، جیسے بھی مانگیں، وہ قبول ضرور فرماتا ہے، لیکن اس کے لیے آداب ملحوظ خاطر ہیں۔ جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبولیت کے لیے تیرا کھانا پینا، تیری آمدن جون سی ہے نا، وہ حلال کی ہونی چاہیے۔ کائنات کے امام کی وہ حدیث کہ بندہ لمبا سفر کر کے آیا، جسم اس کا سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اٹا ہوا ہے، کپڑے اس کے گندے ہیں، اور مظلوم کی شکل بنا کر اللہ رب العزت کے ہاں وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے، بظاہر دیکھنے میں بہت مظلوم ہے، یا ربی یا ربی، یا میرا رب ہے میرا رب، دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ملبسک حرام وطعمک حرام، کہ تیرا کھانا پینا، تیری آمدن، تیرا پہنا ہوا سارا کچھ جب حرام کا ہے تو میں تیری کس طرح دعا کو قبول فرماؤں۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے
انسان کی آمدن کا جو ذریعہ نا وہ حلال کا ہونا چاہیے. جی. حلال کھانے والے کا، حلال پینے والے کو اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتے ہیں. پھر نمبر 2 پہ جب بھی بندہ اللہ رب العزت سے دعا مانگے یقین کامل کے ساتھ مانگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں انا ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. وہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے، وہ جیسا میرے بارے میں بات کرتا ہے، جیسا دل میں گمان کرتا ہے کہ یہ فلاں کام فلاں معاملہ میرا اللہ رب العزت مکمل کریں گے، تو کائنات کے امام کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں اسی طرح ہی اس کو ملتا ہوں جس طرح وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے. جس طرح وہ مجھے گمان رکھتا ہے مجھے اس طرح ہی پاتا ہے. تو دعا کے لیے سب سے پہلی اور آخری بات یقین کامل انسان کے لیے ہونا اللہ کے اوپر کہ میں جس ہستی سے مانگ رہا ہوں نا وہ ہستی کائنات کے سارے خزانوں کا مالک ہے. اس کے لیے مشکل نہیں ہے. دل کے اندر ڈر اور خوف رکھ کے دعا نہیں مانگنی، اس یقین سے مانگنی ہے کہ میرے پریشانی اگر ڈالی بھی اس نے ہے نا تو نکالے گا بھی وہی. یعنی جیسے یہاں پہ دعا مانگی جاتی ہے، دعا مانگتے ہیں پتہ نہیں ہے قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اللہ کی خیر کرے. آپ نے بڑی بات کی کہ مطلب دل کے اندر خوف تو پہلے ہی موجود ہے نا اس چیز کا. بچہ اگر باپ سے جب کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ کس یقین اور کس باپ کے ساتھ وہ مانگتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا مل جانی، یہ میری ماں اور یہ میرا باپ وہ ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ لڑ کے مانگوں گا تب بھی مجھے دے دیں گے، اور میں لاڑ سے مانگوں گا تب بھی مجھے دے دیں گے. جب میں ضد کروں گا تب بھی مجھے کسی نہ کسی طریقے سے مجھے چیز دے دیں گے. اس کو بچے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میری ماں اور میری باپ جو ان سے نا میری معاملات پورے کریں گے. جی صحیح. تو یہ اسی طرح ہی اللہ کے اوپر یقین کامل رکھ کے آپ نے دعا کرنی ہے اور اس یقین پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت عطا کیسے کرتے ہیں. بہت خوبصورت باتیں کی ہیں ناظرین گرامی. دیکھیں جب بھی دعا مانگنی ہے اس کا آداب جو بیسک 2 چیزیں آپ سب نے بتائی ہیں بہت ہی خوبصورت. عثمان صاحب یہ بتائیے کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، جب طریقے سے کام کیا جائے تو پھر اچھا مکمل پایا تکمیل تک پہنچتا ہے، اگر طریقہ نہ ہو تو کام مکمل ہی نہیں ہوتا. تو دعا مانگنے کا بھی کوئی صحیح طریقہ ہے، وہ کیا ہے وہ آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ، آپ کی مکمل ٹیم کا مشکور. دعا مانگنے کا مسنون طریقہ احادیث کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ. سب سے پہلے جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے فلیبدأ بتحمید اللہ، اللہ کی حمد سے وہ ابتدا کرے اپنی دعا کی. اللہ کو اس کے اسماء الحسنیٰ کا واسطہ دیں، اس کی صفات کا واسطہ دیں. جب اللہ کی حمد و ثنا وہ کر لیں فلیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وہ درود پڑھے. جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود نہ پڑھے، صرف حمد و ثنا اللہ کی کرے، تو اس کی دعا بھی قبول نہیں کی جاتی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ دعا اٹھائی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور جلدی سے اللہ کی حمد کی اور اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے دعا میں جلدی کی ہے، ایسے دعا قبول نہیں ہوتی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حمد و ثنا کے بعد میرے اوپر درود پڑھنا ہے. درود کے بعد ثم الید بما بعد ما شاء، پھر اس کے بعد جو مرضی مانگو گے اللہ عطا کر دے گا. تو سب سے پہلے دعا کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں. حمد و ثنا کے بعد جناب محمد رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر احترام کے ساتھ عقیدت کے ساتھ درود پیش کریں. اور اس کے بعد تیسرا یہ طریقہ ہے کہ جب آپ دعا کر رہے ہو تو جس طرح آپ صاحب نے بات کی ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یہ آپ یقین رکھ کے دعا کریں کہ میری دعا انشاءاللہ قبول کی جائے گی اور اللہ میری دعا کو قبول کرے گا اور وہ سنے گا. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقہ منقول ہے. پہلے حمد و ثنا کی جائے، اس کے بعد رسول اللہ کی ذات پر عقیدت کے ساتھ درود پڑھا جائے اور ساتھ یہ یقین رکھا جائے کہ جو میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے گا. جی آپ سب کہا جاتا ہے کہ جو بھی انسان کو ملنا ہے وہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، تو کیا دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے؟ جی بالکل، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی
حتیٰ کہ دعا. اور دوسری جگہ پہ صدقے کا بھی ایک جگہ پہ ذکر فرمایا. دعا تقدیر کو بالکل بدل سکتی ہے. پہلی بات وہی یقین کامل کے ساتھ. جی. جب اللہ رب العزت اس دعا کے ساتھ آپ کی پریشانی کو ٹال سکتے ہیں تو تقدیر کو بھی بدل سکتے ہیں. یقین کامل اس چیز کا ہونا چاہیے. دعا کے اندر پہلی اور آخری بات بھی اسی چیز کی ہے کہ اللہ پر یقین کامل انسان کا ہو. جی. تو دعا ضرور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جامعہ ترمذی کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے. کائنات کے امام فرماتے ہیں دعا کے ساتھ تقدیر بھی بدل دی جاتی ہے اور صدقے کے ساتھ تمہاری عمر بھی بڑھا دی جاتی ہے. ایک بھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں بیان ہے. تھوڑی سی آپ صاحب جی بات کو تھوڑا سا بڑھائیں. ہاں بالکل آپ بڑھائیں. دعا بذات خود ایک اچھا عمل ہے مگر تقدیر بذات خود تبدیل نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے اور غیر متبادل ہوتا ہے. اب یہاں سمجھنے والی ضرورت یہ ہے کہ جو علماء نے تقسیمات کی ہیں ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم اور ایک تو ہوتی ہے تقدیر معلق. جو تقدیر مبرم ہوتی ہے تقدیر مبرم یہ ہوتی ہے کہ کسی حالت میں بھی وہ تقدیر بدل نہیں سکتی. مثلا انسان کی موت کا وقت اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے جہنم اور جنت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھ دیتا ہے خوش بخت ہوگا یا پھر بد بخت ہوگا, جہنمی ہوگا یا پھر جنتی ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہے تقدیر معلق. تقدیر معلق یہ ہوتی ہے کہ دیگر اعمال اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتے ہیں. مگر کس شکل میں بدل دیتے ہیں؟ جو چیز بدلتی ہے وہ بھی تقدیر میں موجود تھی. مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں. ایک آدمی مریض ہے, 2 سال وہ مریض رہا ہے. اب وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دے. اب 2 سال کے بعد اس کو شفا مل جاتی ہے. اب جو شفا ملی ہے وہ تقدیر سے باہر نہیں, وہ بھی تقدیر میں لکھی تھی. تقدیر میں یہ بات موجود تھی کہ اس کے اوپر 2 سال بیماری رہے گی, پھر یہ دعا کرے گا اور دعا کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دوں گا. یہ بھی تقدیر میں موجود تھی. اسی کے ساتھ ساتھ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور مال میں اضافہ کر دیتے ہیں. یہ جو اضافہ کرنا اور رزق میں اضافہ کرنا اور مال میں اضافہ کرنا یہ بھی تقدیر میں موجود تھی. بات تقدیر سے باہر نہیں تھی. تو تقدیر جو تو دعا ہے تو دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے مگر بذات خود تقدیر تبدیل نہیں ہوتی. مگر تقدیر کی جو جہت ہوتی ہے سمت ہے صرف وہ تبدیل ہوتی ہے. صحیح. یہ اس کا مفہوم یہ بالکل وضاحت مل گئی اس والے سے. اچھا اب صاحب کوئی قبولیت دعا کی قبولیت کو روک دینے والی کوئی چیزیں بھی ہیں؟ بالکل. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح آپ صاحب نے حدیث پیش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ طویل سفر کرتا ہے اور گرد و غبار اس پر ظاہر ہو رہی ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا ربی یا ربی, اے میرے رب اے میرے رب. آواز آتی ہے ملبسہ حرام ومطعمہ حرام ومشربہ حرام, تیرا کھانا حرام کا, تیرا پینا حرام کا, یہ جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا, تیری جو پرورش ہوئی وہ حرام کے مال سے ہوئی ہے. فأنى يستجاب لذلك, میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں؟ تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے اندر جو سب سے پہلی رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے کہ حرام مال. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ہے کہ جس کے اندر یقین کامل نہ ہو, میوس ہو اللہ. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت سے میوس صرف کافر ہوتے ہیں, مومن کا تو یہ شیوا ہی نہیں ہے کہ میری رحمت سے میوس ہو جائے. تو جو بندہ دعا کرتے کرتے میوس ہو جائے کہ پتہ نہیں یار ملنا ہے یا نہیں ملنا, جس کو پتہ ہی نہیں ہے, کامل یقین ہی نہیں ہے, تو یہ بھی پھر دعا کی قبولیت میں یہ بھی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے. اور تیسری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے, گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے وہ تو الگ بات ہے, مگر گناہ کے بعد گناہ کرنا اور گناہ پر ڈٹے رہنا اور گناہ پر ڈٹ جانا اور اصرار نہ کرنا اور اس ساتھ ساتھ اعتراف نہ کرنا اپنے گناہ کا, شرمندگی کا اظہار نہ کرنا, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا بھی روک دی جاتی ہے, اس کی دعا بھی قبول نہیں کی جاتی جو گناہوں سے حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے گناہوں. اچھا اب سر یہ بتائیں کہ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری دعا فوراً قبول ہو جائے, اس کے لیے اس کو کوئی ایسا وظیفہ کرنا چاہیے یا کیا کرے؟ فوراً کوئی کام ہے اس کو کہتا ہے یہ فوراً ہو جانا چاہیے بس, اس کے لیے کوئی بہت سے وظیفے جات مختلف احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں. فوراً والا معاملہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دعا جو انسی ہے وہ کرنا ہمارا کام ہے. اچھا انسان ہے جلد باز, میں نے پہلے بتایا کہ انسان کو اللہ نے جلد باز پیدا کیا, تو وہ چاہتا یہی ہے کہ میرے ذہن سوچ دماغ میں جو بات آ گئی ہے نا میں منہ سے بات نہ نکالوں پہلے مجھے پوری ہو جائے. لیکن اس کے لیے بہتر کیا ہے
وہ تو اللہ کی ذات پاک جانتی ہے اس کو عطا کس ٹائم کیا کرنا ہے. ممکن ہے کہ جو چیز وہ مانگ رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہ ہو, ہاں, لیکن یہ یقین رکھے کہ جس ذات سے مانگ رہا ہوں وہ بہترین بنا کے مجھے عطا ضرور کرے گا. یہ یقین کامل ہونا لازمی ہے. ہاں, اس میں وظیفہ جات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف ملتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, کہ جس بندے نے استغفار کو لازمی پکڑ لیا, جعل اللہ من کل ضیق مخرجا, تو اللہ تعالیٰ اس کے جن معاملات میں پریشان ہونا وہ اس طرح نکال لے گا کہ اس کو سمجھ بھی نہیں لگے. جی ومن کل ضیق جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا, اور ہر غم میں سے اس کو نکال لیں گے. ویرزقہ من حیث لا یحتسب, تین ہی تو کام ہے جو ہم سب لوگ مانگتے ہیں صرف اللہ سے. اسی کے لیے تو وظیفے ہیں, اسی کے لیے پریشان ہے کہ پریشانی میں سے نکل جاؤ, جو انسان ہے وہ جس معاملے میں پھنسا ہوا ہو اس میں سے نکل جاؤں, اللہ تعالیٰ مجھے وسیع رزق دے دے. تو استغفار لازم ہے. وہ اس کو لازم پکڑ لیں. وہ آپ اللہم انک عفو رحیم تحب العفو فاعف عنی کے صورت میں بھی ہے, استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ, مختلف جو استغفار ملتے ہیں, مختلف جو مل سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یقین کامل کے ساتھ, پہلی اور آخری شرط دعا کے لیے یہی ہے, 100 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ دن میں کسی بھی ٹائم, اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے, صبح اور شام کے اذکار میں اگر پکڑ لیں تو سب سے بہترین ہو جائے گا. نہیں تو جو کام جو معاملہ انسان کا پھنسا ہوا ہے یہ آزمایا آزمودہ, الحمدللہ خود آزمودہ, یہ نسخہ سمجھ لیں کہ عمل ہے کہ بندہ اس نیت کے ساتھ اس کو پڑھ لے, اللہ رب العزت اس کے لیے وہ معاملے آسان فرما دیتے ہیں, اور اس طرح آسان کرتے ہیں کہ اس کا وہم و گمان بھی اس کے اول آخر کوئی چیز کی کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں یہی لفظ ملتے ہیں. اول آخر والوں کو ویسے ہی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب تک کوئی عمل, ظاہر سی بات ہے دین اسلام میں سے نہیں ملتا جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی ہوئی, ہم نے اس پہ عمل ہی نہیں کرنا. تو وہ اول آخر پڑھنے والی باتیں جو ان سے نا, وہ تو نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں دیکھی ہے, میرے علم میں ابھی تک نہیں گزری, نہ میری آنکھ سے گزری ہے. تو جب تک وہ نہیں ملیں گے تو ہم اسے ضرور دیں گے. صرف 100 دفعہ دماغ ذہن کے اندر یہ بات اس معاملے کو بٹھانا ہے کہ میں اس معاملے کے لیے اللہ سے یہ جو ہے نا کر رہا ہوں. 100 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھے, اور انشاءاللہ اس کے بعد دعا کرے, اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی. ویسے بھی یہ جو وظیفہ جو بتایا ہے یہ 99 بیماریوں کا کہتے ہیں علاج ہے. بالکل, اور اسی طرح جنت کے خزانوں میں سے خزانوں میں سے خزانہ بھی ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا وظیفہ بتایا جی آپ سب نے. ناظرین گرامی, آج کا پروگرام جو دعا کے متعلق تھا, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. یہ جو چیزیں باتیں ہوئی ہیں, دعا کو کس طریقے سے مانگنا ہے, کہ کس یقین کے ساتھ, اصل بیسک جو چیز جیسے کہ ہمارے معزز علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ وہ آ جاتی ہے ایک یقین کامل. یقین کامل اگر آپ کا ہے, اور پھر اس کے بعد جو آداب ہیں کس طریقے سے آپ نے مانگنی ہے, وہ سارا طریقہ ہر چیز بتا دی گئی ہے. تو اس یقین سے جب بعد دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ ضرور پوری کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.